السلام علیکم ناظرین، ایئر وائی ڈیجیٹل کی ڈرامہ سیریز کبھی میں کبھی تم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے رباب جو ہے وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس نے کس طرح سے شرجینہ اور مصطفیٰ کے کمرے میں پیسے چھپائے اور پھر سب کے سامنے وہ پیسے برآمد کر کے ان کو چور ثابت کر دیا۔ سارے گھر والے حیران رہ جاتے ہیں۔ مصطفیٰ جو ہے وہ چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ میں نے یہ چوری نہیں کی، اور شرجینہ جو ہے اس کو تو جیسے چپ ہی لگ جاتی ہے، دکھ سے اس کا برا حال ہوتا ہے۔ سارے گھر والے جو ہے وہ حیران ہوتے ہیں اور عدیل کہتا ہے کہ مجھے مصطفیٰ تم سے اس چیز کی امید نہیں تھی، نکمے اور کاہل تو تم تھے ہی، اب تم چور بھی بن گئے ہو۔ مصطفیٰ یہ سن کے تو اس کی آنکھیں ہی بھر آتی ہیں۔ تو رباب آگے سے کہتی ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگو۔ تو وہ مصطفیٰ آگے سے کہتا ہے کہ میں کس چیز کی معافی مانگوں جب میں نے چوری کی ہی نہیں۔ رباب کہتی ہے پیسے تمہارے کمرے سے برآمد ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کمرے سے برآمد ہوں یا جہاں سے مرضی برآمد ہوں، میرا اور شرجینہ کا ان پیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر عدیل کا باپ جو ہے افتخار، وہ کہتا ہے اس کو مصطفیٰ کو کہ تم معافی مانگو رباب سے، اور رباب کو کہتا ہے کہ ہم تمہارے سامنے بہت شرمندہ ہیں، تم نے ہمارے اوپر اتنے سارے احسان کیے اور ہم نے تمہارے احسانوں کا یہ صلہ دیا۔ تو مصطفیٰ جو ہے وہ حیرانگی سے اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے۔ تو افتخار صاحب اس کو کہتے ہیں معافی مانگو ابھی رباب سے۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ جب میں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا تو میں معافی کیوں مانگوں؟ تو افتخار صاحب ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ لگا دیتے ہیں۔ مصطفیٰ جو ہے وہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں اور وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور شرجینہ کو کہتا ہے کہ اب ہم یہاں پہ نہیں رہیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو گی یا یہیں پہ رہو گی؟ تو شرجینہ آگے سے کہتی ہے کہ میں تو آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی جہاں پہ آپ چاہو گے۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ میری وجہ سے تم بھی ذلیل ہو گئی ہو۔ وہ دونوں گھر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ مصطفیٰ شرجینہ کو کہتا ہے کہ میں تمہارے امی ابو کے گھر تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو شرجینہ کہتی ہے کہ تم جہاں جاؤ گے میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی اور میں اپنے امی ابو کے گھر نہیں جاؤں گی۔ تو مصطفیٰ اس کو کہتا ہے میں ساری رات سڑکوں کی خاک چھانتا رہوں گا تو کیا تم میرے ساتھ رہو گی؟ تو شرجینہ اس کو کہتی ہے ہاں۔ ناظرین، محبت کی اس سے بڑی مثال نہیں ملتی کہ کس طرح سے شوہر جو ہے اس کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے شرجینہ، ہر معاملے میں اس کا ساتھ دیتی ہے، اور اتنا اعتبار، اتنا یقین ہے اس کو مصطفیٰ پہ کہ وہ جانتی ہے کہ مصطفیٰ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ ہوتا ہے اعتبار، یہ ہوتا ہے یقین۔ مصطفیٰ جو ہے وہ ساری رات ادھر ادھر پھرتا ہے بائک پہ، کوشش کرتا ہے کہ کوئی ٹھکانے کی جگہ مل جائے۔ دونوں کو بھوک لگتی ہے تو وہ کسی ایک جگہ کھانے پینے کے لیے رک جاتے ہیں۔ تھوڑے بہت پیسے تو مصطفیٰ کے پاس ہوتے ہیں جو کہ اس کی سیلری سے آئے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ بیٹھتے ہیں تو کچھ آوارہ اوباش لوگ جو ہیں وہ شرجینہ کو تنگ کرنے لگتے ہیں، تو مصطفیٰ سے یہ بالکل برداشت نہیں ہوتا اور وہ ان لوگوں کے ساتھ شدید لڑائی کر بیٹھتا ہے۔ شرجینہ اس کو روکتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ یہ وقت مصطفیٰ لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے، اپنے آپ کو سنبھالو، دیکھو ہم کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر ہے، نہ سر چھپانے کے لیے کوئی چھت۔ تو مصطفیٰ اس کی طرف دیکھتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ مصطفیٰ اس کو کہتا ہے کہ تم میری وجہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہو شرجینہ، تمہاری قسمت تو ایسی نہیں تھی، میری وجہ سے تم بھی ذلیل ہو گئی ہو، تمہاری بھی قسمت خراب ہو گئی ہے۔ تو شرجینہ اس کو کہتی ہے کہ تم ایسا کیوں سوچتے ہو مصطفیٰ؟ چاہے یہ گھر والے تم پہ جیسا مرضی الزام لگا دیں، یہ رباب جو ہے اس نے ہم سے بدلہ لینے کے لیے تم پہ الزام لگایا ہے، کسی کو تم پہ یقین ہو نہ ہو، مجھے تم پہ ہمیشہ پورا یقین ہے اور میں جانتی ہوں کہ کبھی تم اتنی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتے۔ رباب نے اس دن کی لڑائی کا بدلہ ہم سے لیا ہے، وہ اتنی گھٹیا اور نیچ حرکتوں پہ اتر آئے گی میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دوسری طرف ناظرین، افتخار احمد کے گھر میں سارے ہی بہت پریشان تھے۔ عدیل نے اس وقت تو غصے میں آ کے بھائی کے کچھ باتیں تو سنا دیں اور اس کو گھر سے بھی نکلنے پر روکا نہیں، لیکن وہ اندر ہی اندر جانتا ہے کہ مصطفیٰ کا اس میں شاید زیادہ قصور نہیں ہے اور یہ رباب کا ہی سارا کیا دھرا ہے، اور اس کو اندازہ ہو جائے گا اور وہ اس کو رباب کو کہے گا کہ سرفراز جو گاڑی لے کے آنے والا تھا وہ تو گاڑی لے کے آیا ہی نہیں، شاید اس کو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ گاڑی کے پیسے چوری ہونے والے ہیں، یعنی کہ اس کو رباب کے سارے پلان کے بارے میں آگاہی ہو جاتی ہے۔ تو رباب اس کو کہتی ہے کہ تم بھی شاید اپنے کوئی پرانے حساب ٹھیک کر رہے تھے جو کہ تم نے ان دونوں کو اس گھر سے نکلنے پر کوئی احتجاج نہیں کیا اور تم نے اپنے بھائی کو آرام سے اس گھر سے جانے دیا۔ لگتا ہے تم اپنا کوئی پرانا بدلہ لے رہے تھے، لگتا ہے کہ وہ شرجینہ کی بات کر رہی تھی۔
لیکن عدیل جو ہے وہ شاید اس کا ضمیر جاگ اٹھے اور وہ رباب کو سب کے سامنے ایکسپوز کر دے، کیونکہ ویسے بھی رباب میں اب اس کا زیادہ انٹرسٹ تو رہا نہیں، اس کا انٹرسٹ تو صرف رباب کی دولت میں تھا۔ اور آج کل جس طرح سے وہ نتاشا کے ساتھ ملاقاتیں کر رہا ہے، لگتا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ نتاشا سے شادی کر لے گا، اور رباب کو جب یہ سب کچھ پتہ چلے گا تو پھر تو ناظرین قیامت آئے گی، اور پتہ نہیں اس ٹائم یہ رباب جو ہے وہ عدیل کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ لیکن عدیل بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلنے والا، لگتا ہے پہلے سارا بینک بیلنس اور ساری دولت وہ اپنے نام کروا لے گا اور اس کے بعد وہ نتاشا سے شادی کرنے کا کوئی پلان کرے گا۔ دوسری طرف افتخار صاحب بھی بہت پریشان ہیں، اور سدرا جو ہے وہ واحد انسان تھا اس گھر میں جس کو یقین ہے کہ مصطفیٰ اور شرجینہ نے ایسا نہیں کیا، اور اس کو رباب پہ ہی شک ہے کہ رباب نے ہی یہ سارا کھیل رچایا ہے۔ ناظرین، اب آگے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے شرجینہ اور مصطفیٰ جو ہیں وہ مشکلات کا سامنا کریں گے، کس طرح سے اپنے سروائیول کے لیے ہاتھ پاؤں ماریں گے، اور کیسے مصطفیٰ جو ہے وہ ایک نکما اور نکھٹو انسان سے کیسے کامیاب انسان بن کے دکھائے گا، اور عدیل اور رباب اور اس کے گھر والے سارے حیران ہی رہ جائیں گے، کیونکہ یہ وقت ہے مصطفیٰ کا، اس کی کامیابیوں کے شروع ہونے کا، کیونکہ اب وہ اس کے اوپر ایک دھن سوار ہو جائے گی کہ کس طرح سے مجھے گھر والوں نے ذلیل کر کے نکالا ہے، تو میں اب ایک کامیاب انسان بن کے دکھاؤں گا۔ اور ویسے بھی اس کو جاب تو مل ہی چکی ہے اور اس کی گیم بھی اپروو ہو چکی ہے، اب اس کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور جب ساتھ نبھانے کے لیے شرجینہ جیسا شریک حیات ہو تو پھر تو کامیابیاں آپ کا مقدر ہی بنیں گی۔ اب رباب کا مقصد تو پورا ہو ہی گیا جس کے لیے وہ اس گھر میں آئی تھی۔ دراصل وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ عدیل اور شرجینہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات چیت کریں یا ایک دوسرے کے قریب آئیں، تو اب شرجینہ کو اس نے اس گھر سے نکال دیا ہے، تو اب وہ عدیل کے اوپر زور ڈالے گی کہ کسی طریقے سے ہم لوگ واپس چلیں، کیونکہ ویسے بھی وہ یہ بہت مشکل سے اس گھر میں گزارا کر رہی ہے اور صرف دکھاوے کے لیے سب کو برداشت کرنے کا ایک ناٹک کر رہی ہے۔ تو عدیل جو ہے وہ کہے گا کہ میں تو اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا، میں تو اپنے ماں باپ کو پھر ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ تو رباب جو ہے وہ پہلے تو نہیں مانے گی، لیکن بعد میں وہ مان جائے گی، اور پھر اس طرح سے افتخار احمد اور ان کی بیوی جو ہیں وہ دونوں عدیل اور رباب کے گھر میں چلے جائیں گے۔ تو اب ناظرین شروع ہوگا صحیح کھیل رباب کا۔ رباب جو ہے وہ پہلے تو بہت اچھے پن کا مظاہرہ کر رہی تھی ان کے آگے، لیکن اب جب وہ اس کے گھر آ جائیں گے تو وہ پھر اپنے اصلی رنگ دکھانا شروع کر دے گی، اور جب آہستہ آہستہ افتخار صاحب کو اور ان کی بیگم کو پتہ چلے گا کہ رباب تو اصل میں یہ ہے، اور اس کی بدتمیزیاں جو ہیں وہ دن بدن بڑھتی چلی جائیں گی، تو پھر ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے یہاں پہ آ کے بہت بڑی غلطی کی۔ تو ناظرین، اس ڈرامے کی ساری اپڈیٹس لینے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور کامنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔